بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو ایلیار نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسی تیزی سے اپنا موبائل اٹھا کر ایسا بن گیا جیسے کب سے بس موبائل میں لگا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ بڑی ماں نے فکر سے پوچھا تھا۔ سمین خود شرمندہ سی ہو گئی تھی، اب کہے تو کیا کہے۔ وہ بڑی ماں آج بہت تھک گئی ہوں نا، پیروں میں درد سا اٹھا تھا اسی لیے اف نکل گئی، اس کا بودا سا بہانہ۔ ایلیار نے بڑی مشکل سے اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ نگار نے ناگواری سے سمین کو ایلیار کے بغل میں بیٹھا دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کوئی دوا لے لو بیٹا، ایلی تم کوئی پین کلر دے دو اسے۔ بڑی ماں نے جھٹ سے ایلیار کو سمین کو دوا دینے کا حکم دیا۔ جی پھپھو، لاؤں پین کلر آپ کے لیے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے سر گھما کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سمین نے دل میں دانت پیسے اسے گالی دیتے ہوئے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے تو لا دوں؟ شرارت اس کی آنکھوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی، مگر چہرہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ نہیں بولا نا ایک بار؟ چپ اب۔ اس بار وہ اسے گھرک کر بولی۔ بڑی ماں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ نیلم اور ثاقب بھی سر جھٹک کر ہنس دیے۔ بس ایک نگار تھی جو بار بار پہلو بدل رہی تھی، ایلیار کی وجہ سے مجبور نہیں ہوتی، اب تک سمین کو اٹھا کر باہر پھینک چکی ہوتی۔ ادھر بڑی ماں دونوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ دونوں ساتھ بیٹھے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ ایلیار نے تیزی سے کچھ ٹائپ کر کے سمین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر سمین کی طرف کھسکایا۔ سمین نے تعجب سے موبائل کی جگمگاتی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں کچھ لکھا تھا۔ وہ موبائل اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تم تو سچ میں ہی اپنے میاں کا کباڑہ کر دو گی۔ وہ بیچارہ تو اس کے آگے بس مسکراتا ہوا ایموجی بنا تھا۔ سمین اس کا مطلب سمجھ کر کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ فوراً موبائل پر تیزی سے ٹائپ کیا تھا اور پھر سے ٹیبل پر رکھ کر ایلیار کی طرف کھسکا دیا۔ ایلیار نے فوراً موبائل اٹھایا۔ اس کی لکھی لائن پڑھ کر بے اختیار وہ ہنسا تھا۔ جہاں اس نے لکھا تھا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مسئلہ ہوگا، تم اپنی بیوی کی فکر کرو، جس کا پالا تم جیسے بے شرم جنگلی انسان سے پڑنے والا ہے، بدتمیز جسے ہاتھ پکڑنے کی بھی تمیز نہیں۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کوئی کبھی درد سے اف کر رہا ہے، کوئی بلا وجہ ہنس رہا ہے۔ اس بار نیلم نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ میں تو ایک جوک پڑھ کے ہنسا تھا۔ وہ اب بھی ہنسے جا رہا تھا اور سمین کا دل اس کے بالوں کو نوچنے کا کر رہا تھا۔ نیلم کے ساتھ مارکیٹ جانے والے ایسا ہی ری ایکٹ کرتے ہیں، کوئی درد سے تڑپتا ہے، کوئی جیب خالی ہونے پر پاگلوں کی طرح ہنستا ہے۔ اس بار ثاقب اپنا موبائل رکھ کر مذاقیہ انداز میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وٹ ڈو یو مین؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ ایلیار نے فوراً ہونٹ سکیڑ کر ثاقب کو گھورا تھا۔ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل پاگل ہے۔ سمین نے جھٹ سے تائید کی تھی۔ میں پاگل ہوں؟ تم کیا ہو، لڑاکا بلی؟ ایلیار کے جواب پر سمین نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے گلاس ٹیبل سے اٹھایا۔ ارے پاگل لگ جائے گا مجھے۔ سمین کے بھڑک کر گلاس اٹھانے پر وہ ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر کے تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بس سوائے نگار کے۔ وہ کچھ حیرت اور غصے سے سمین کو گھور رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا ایلیار سے سمین کی دوستی ہو گئی ہے، مگر اتنی بے تکلفی ہے ان کے درمیان، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ دیکھ لو تمہارے ساتھ کا یہ اثر پڑا ہے ان پر۔ سمین بیٹا تم کیوں گئی ان کے ساتھ؟ ثاقب جھوٹی ہمدردی سے نیلم سے کہہ کر اب سمین کو دیکھنے لگے۔ سمین شرمندہ سی ہو کر گلاس رکھ چکی تھی۔ تھینکس بھائی، آپ نے بچا لیا۔ ایلیار نے شکر کا سانس لیتے ہوئے خود کو کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ یہ آپ بار بار ایسا بول کر مجھے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار نیلم چپ نہیں رہی۔ بڑی ماں نے تعصب سے سر ہلایا۔ اب تینوں شروع ہونے والے تھے اور جب تک فائق نہیں آئیں گے یہ تینوں نیلم کی ناک پہ دم کر دیں گے۔ بچے بھی بڑی دلچسپی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کیا ثابت کرنا ہے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے تم کیا ہو، ثاقب نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کیا ہوں میں؟ ہاں، پاگل یا جنگلی یا پہلوان، جو کہنا ہے کھل کے کہو، نیلم نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا تم کو کچھ؟ اب تم خود ہی کہہ رہی ہو تو ہو سکتا ہے۔ نیلم نے بہت جل کر ان کا معصوم انداز دیکھا، پھر ان دونوں کو بھی دیکھا جو ثاقب کی بات پر ہنس رہے تھے۔ نیلم نے جل کر ہنس دی، سمین کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ ہائے اللہ! سمین بلبلا اٹھی
آہستہ بھابھی ہمیں عادت ہے آپ کے پہلوانوں جیسے ہاتھ کی، مگر ان کو نہیں، سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیں، بہت نازک ہے آپ کی نند۔ اہلیار اس کی ہائے پر مسکراہٹ دباتا شرارت سے بولا تھا۔ ثاقب نے کہا لگاتے ہوئے اہلیار کے کاندھے پر زوردار ہاتھ مارا۔ آپ کی بیگم کے ساتھ جا کر پیر توڑوا چکا ہوں، آپ میرا ناتواں شانہ تو بخش دیں۔ اہلیار ان کے ہاتھ مارنے پر اپنا کندھا سہلاتے ہوئے ان کو خفگی سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، سالڈ کاندھا ہے۔ انہوں نے اسے ایک اور ہاتھ مارا تھا۔ سمین کے کھلکھلانے پر اہلیار نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک ہاتھ تم بھی کھا لو تو پتہ چلے گا کہ دونوں میاں بیوی کا شجرہ نسب پہلوانوں سے جا کر ملتا ہے۔ اس کے چڑھ کر کہنے پر ثاقب زور سے ہنسے تھے، وہیں سمین نے بس ناک چڑھا کر اسے چڑھایا تھا۔ تمہارے بھائی کا ہوگا ہاتھ پہلوانوں والا، میرے ہاتھ تو بہت نازک ہیں۔ نیلم کے اترا کر بولنے پر اہلیار اور ثاقب نے ایک ساتھ کہا لگایا، بھائی بھابھی کے ہاتھ نازک۔ ہنستے ہنستے بیچ میں ثاقب کو دیکھ کر شرارت سے وہ بولا تھا، پھر دونوں بے تحاشا ہنس دیے تھے۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں ورنہ، نیلم نے بہت تپ کر دونوں کو انگلی دکھائی، بھائی بس کریں ورنہ۔ اہلیار ہنسی روکتا معنی خیزی سے ان کو دیکھنے لگا۔ بیٹا زمانہ ہوا ہم نے ورنہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ عاقب نے اپنے فرضی کالر کھڑے کیے، آپ کو تو میں دیکھ لوں گی کیسے مجھے بیوقوف بنایا، اور تمہیں بھی۔ نیلم ایک بار ثاقب کو دھمکی دے کر اہلیار کو بھی دھمکی دینے لگی تھی۔ مجھے کیوں دیکھیں گی، میں نے تو آپ کے ساتھ گھوم گھوم کر اپنی ٹانگیں بھی توڑوا لی ہیں۔ اہلیار نے فوراً بیچاری سی شکل بنا لی تھی۔ تم نے ٹانگیں توڑوائی ہیں، بلکہ آپ دونوں نے مل کر میرے پیروں کا حشر کر دیا ہے۔ سمین کے تیزی سے بولنے پر ثاقب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ دیکھ لو نیلم، تمہارے چکر میں بیچاری میری بہن کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ثاقب کی بات پر سمین نے فوراً سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں بھائی، میرا منہ تو بالکل صحیح ہے۔ وہ بار بار اپنا منہ چھو رہی تھی، بس دماغ الٹ گیا ہے۔ اہلیار نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ تمہارا دماغ ہوگا خراب، وہ کہاں چپ رہتی، فوراً جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ تمہارے پیچھے دماغ بھی خراب کر لوں گا۔ جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ سمین نے اسے پرے دھکیلا تھا۔ اب نہیں جاؤں گی میں تم لوگوں کے ساتھ، ایک شاپنگ پر کیا لے جاتے ہیں، ہفتے بھر مذاق بنائیں گے۔ ہر بار کی طرح نیلم نے اس بار پھر وہی ارادہ کیا جو ہمیشہ کرتی تھی، مگر کبھی وہ ارادہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا تھا۔ نیلم کی بات پر اہلیار نے فوراً اپنے ہاتھ دعا میں اٹھا لیے، اللہ اس وعدے کو قبولیت کا شرف بخش دے، آمین، تاکہ اللہ میری جیب پر رحم کرے۔ ثاقب نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ان دونوں کا انداز ایسا تھا کہ سمین ہنستی چلی گئی، اس بار سارے جھگڑے سے لا تعلق، مگر سب سنتی۔ بڑی ماں بھی ہنسی۔ بچوں کے ہنسی مذاق میں وہ بالکل نہیں بولتی تھی، ان کا ماننا تھا یہی تو وقت تھا ان کے ہنسی مذاق کا، بس ایک نگار تھی جن کا سمین کو ہنستا دیکھ سن کر خون کھولے جا رہا تھا۔ اہلیار اسٹاپ اٹ، بس کرو یہ ہنسی مذاق۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ٹوک ہی دیا۔ سمین کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے کسی نے بریک لگا دیا ہو۔ جی ممی، اہلیار نے بھی مسکراہٹ دبا کر چپ ہو کر پھر سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اللہ کبھی آپ لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، دیکھ لیجیے گا مجھے اتنا ستاتے ہیں، آپ کی جیبیں تو میں خالی کرتی ہوں نا۔ اس ایلی کو ایسی بیوی ملے گی جو روز اسے مارکیٹ لے جائے اور پیسے خرچ کروائے۔ نیلم کہاں چپ رہنے والی تھی، نگار کے بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوا ان پر، ویسے بھی وہ شروع سے ہی بہت نڈر تھی، گھر میں سوائے فائق صاحب کے علاوہ کسی کے روپ میں نہیں آتی تھی۔ ڈونٹ وری بھابھی جان، میری بیوی کو شاپنگ پسند ہی نہیں۔ موبائل دیکھتے ہوئے اہلیار بہت آہستہ سے بڑبڑایا، جو کسی نے بھی نہیں سنا۔ سمین بس اس کے ہلتے ہونٹ ہی دیکھے تھے۔ ہاں ڈاکو جو ہو تم، ہمیشہ میری جیب پر حملہ کرتی ہو۔ ثاقب نے درد سے بناوٹ بھری آہ بھری۔ آپ کی جیب پر؟ اہلیار جیسے تڑپ اٹھا۔ جملہ درست کر لیں، یہ میری جیب پر حملہ کرتی ہیں، آپ تو دامن بچا کر بھاگ لیتے ہیں، اوپر سے مجھے بد دعا دے رہی ہیں۔ موبائل رکھ کر دہائی دی۔ نیلم بس دانت کچکچا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نگار نے دل میں تلملاتے ہوئے نیلم کو دیکھا، پھر مسکراتی اپنی بڑی نند کو۔ ان کے خیال سے انہوں نے اپنے بیٹے بہو کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔
اور اہلیار انہی کی سنگت میں ایسا بدتمیز ہوا جا رہا ہے۔ ان کو لگتا ہے سب کے لاڈ پیار سے وہ بگڑ رہا ہے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اہلیار کی شخصیت کو نکھارنے میں بڑی ماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نگار بہت ہی ناگواری سے ٹیبل پر مچی ان کے خیال سے بدتمیزی دیکھ رہی تھی، اور یہ ہنگامہ تبھی بند ہوا۔ فائق آ کر بیٹھے تھے، سب ایسے چپ ہوئے جیسے کسی نے ریموٹ سے سب کے بٹن بند کر دیے ہوں۔ ثاقب اور اہلیار ادب سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ نیلم بھی بڑے ادب سے سر جھکا کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سمین نے چور نظروں سے فائق صاحب کا چہرہ دیکھا، ہمیشہ سنجیدہ سے مگر بے حد شاندار شخصیت والے اس کے بابا، مگر اب بھی وہ اس سے کتنے فاصلے پر تھے۔ مجال ہے جو وہ ایک نگاہ غلط بھی اپنی بیٹی پر ڈال لیں۔ سمین کا دل بھر آیا، آنکھوں کے نرم گوشے نم ہونے لگے۔ سب کی نگاہوں سے آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو ٹیبل کے نیچے سے تسلی دینے والے انداز میں تھپکا تھا۔ سمین نے تیزی سے پہلے تھپکے ہاتھ کو پھر اہلیار کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی تھی۔ سمین اداسی سے مسکرا دی، ایک وہی تو تھا جو اس کے دل کی ہر حالت سے باخبر ہو جاتا تھا، ہمیشہ ہر جگہ ایک گھنی چھاؤں کی طرح اس پر سایہ دار۔ سمین کی آنکھوں میں محبت اپنا رنگ جمانے لگی۔ اہلیار نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ اہلیار تم کل پارٹی چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟ اف اہلیار کرا اٹھا، اسے امید نہیں تھی فائق صاحب کھانے کی ٹیبل پر یہ سوال پوچھ بیٹھیں گے۔ وہ تو ہر بار کی طرح مطمئن تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے، جیسے پہلے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ نگار بھی متوجہ ہو گئی، ان کو تو کل سے اہلیار پر غصہ آ رہا تھا، مگر اہلیار سے سوال جواب کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے باوجود غصے کے ابھی تک اس سے وجہ نہیں پوچھی، اور اب جب فائق صاحب نے پوچھ ہی لیا ہے تو وہ بھی سن لیں۔ خود سمین نے ڈری ڈری نظروں سے اہلیار کی طرف دیکھا، ان کی نگاہوں کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اب اہلیار اس کی طرف دیکھ کر فائق صاحب کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، بس لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے فائق صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اہلیار کے چہرے کو جانچ رہے تھے۔ ٹیل می، کیا وجہ تھی تمہارے وہاں سے بھاگ آنے کی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اس بار کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ پھر وہ اس بار ذرا سختی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ سمین کا دل لرزا تھا، یہ سوچ کر اگر وہ جان لیں کہ وجہ وہ خود تھی کیا ہوگا۔ وہ تو ویسے بھی فطرتاً جلدی گھبرا جانے والی تھی۔ وہ ڈیڈ، اہلیار اپنے کان کی لو کھجاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنائے کہ تبھی بڑی ماں بول اٹھی، جانے دو فائق، تم تو جانتے ہو ایلی کو پارٹی وغیرہ میں دلچسپی نہیں، گھبرا کر چلا آیا ہوگا۔ اہلیار نے تشکر بھری نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، بدلے میں وہ بھی مسکرا اٹھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی مسکراہٹ کی وجہ جانتے تھے، لیکن ان کی یہی مسکراہٹ نگار کو سراپا سلگا گئی۔ اہلیار کی اپنی پھپھو سے دولہانہ لگاؤ انہیں کبھی نہیں بھایا تھا، وہ اپنی محبتوں میں شراکت گوارا نہیں کرتی تھی، مگر وہ سراپا محبت تھا جس سے محبت کرتا ڈٹ کر کرتا۔ آپا، آپ پلیز بیچ میں مت بولیں، آپ کے اسی لاڈ نے اسے غیر ذمہ دار بنا دیا ہے، ہمیشہ آپ کی سپورٹ نے ہی اسے لاپرواہ کر دیا ہے۔ نگار نے بہت ناگواری سے انہیں ٹوک دیا۔ بڑی ماں بہت افسوس سے اپنی خود غرض اور مغرور نند کو دیکھ رہی تھی، ان کا انداز سب کو برا لگا تھا۔ ممی پلیز پھپھو کو کیوں کہہ رہی ہیں انہوں نے؟ اہلیار نے فوراً انہیں ٹوکا، پھپھو سے کوئی ایسے ویسے بولے کہاں منظور تھا، تم چپ رہو، بس ہمیں بتاؤ کہ کیا لاپرواہی تھی، کل کتنی اہم میٹنگ تھی اور تم ایسے بھاگے جیسے کوئی اور کسی اور کی بات ہو، ایسی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کیوں کی تم نے؟ نگار اتنے غصے میں تھی کہ انہوں نے اہلیار کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کافی سختی سے باتیں سنائیں۔ یہ غصہ اہلیار کی لاپرواہی کا نہیں تھا، بلکہ اس بے تکلفی کا تھا جو آج انہوں نے اس کے اور سمین کے درمیان اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ ان کی ڈانٹ پر اہلیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹیبل پر سب ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ فائق صاحب بس نگار کو دیکھ رہے تھے، ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی ان کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا۔ سمین کا دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مارے گھبراہٹ کے اس کی ہتھیلی پر پسینہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر کیسے اس کی ہتھیلیوں کو تو ایک ہاتھ نے مضبوطی سے جکڑ کر اپنی انگلیوں میں اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائی ہوئی تھیں۔ سمین کی گھبراہٹ بھانپ کر
بھانپ کر اہلیار نے کب سے اس کا ہاتھ تسلی کے لیے تھام رکھا تھا۔ اب اس کی ہتھیلی کا بھیگا پن اہلیار کے ہاتھ میں سمانے لگا تو اس نے اپنی پکڑ اور مضبوط کی تھی۔ اہلیار کبھی غیر ذمہ دار نہیں رہا۔ نگار وہ لاپرواہ ہے، تم کیوں اتنی سخت ہو رہی ہو؟ اس کا دل کب لگا ہے ان پارٹیوں میں؟ آپا بزنس دل نہیں لگا تو چھوڑا نہیں جاتا ہے، یہ اس کے کیریئر کا سوال ہے، آخر سارا بزنس اسے ہی سنبھالنا ہے۔ بڑی ماں کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نگار نے بری طرح سے انہیں کہہ کر چپ کروا دیا۔ ثاقب اور نیلم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ نگار چپ نہیں رہی تھی، بولتی چلی گئی، آپا مجھے آپ لوگوں سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہے، کیونکہ میں اس کی ماں ہوں۔ فضول کے لاڈ و پیار دکھا کر میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ ہر وقت اس کی غلطیوں پر اس کی سائڈ لینے کھڑی مت ہو جایا کریں۔ میں ماں ہوں، مجھے سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ بڑی ماں بس اپنی نند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ محبت کہاں تھی جب اہلیار کو ان کے حوالے کر کر وہ اکثر اپنے بزنس میں گم ہو جاتی تھی، مگر انہیں جتانا نہیں آتا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اہلیار کی ماں تھی۔ ایلی اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا، بلکہ وہ تو سب کے لیے سراپا محبت تھا۔ ممی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پھپھو پر میرا غصہ کیوں نکال رہی ہیں؟ اہلیار کو بہت برا لگا تھا ان کا انداز۔ وہ انہیں پھر سے ٹوکے بنا نہیں رہ سکا۔ ابھی نگار کچھ بولتی کہ سب سنتے فائق صاحب بول اٹھے، نگار بس کریں، میں اہلیار سے پوچھ رہا ہوں نا۔ انہوں نے اتنی سختی سے کہا تھا کہ نگار چپ ہو گئی، مگر اندر ہی اندر وہ کھول رہی تھی۔ تو بتاؤ کیا وجہ تھی ایلی؟ تم ایسی وجہ بتاؤ میں مطمئن ہو جاؤں کہ واقعی تمہیں کوئی کام آ پڑا تھا۔ وہ کونی ٹیبل پر رکھ کر ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس پر اپنا چہرہ رکھ کر بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ موضوع پھر وہی جا پہنچا تھا جس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ اہلیار نے اب سمین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فائق صاحب کی عقابی نظروں سے جو واقف تھا، سمین کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ڈیڈ میں کل رات اہلیار کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ کرے، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، جھوٹ بولنا جو نہیں آتا تھا۔ چاچو کل پھپھو کا برتھ ڈے کیک لینے چلے گئے ہوں گے نا، اسی لیے پارٹی چھوڑ دی ہوگی۔ اتنی دیر سے سب سنتے عاقب نے آخر اپنا بولنا فرض سمجھ لیا تاکہ اپنے چاچو کی مشکل آسان کر سکے۔ اوف! اہلیار نے بے بسی بھری بے چارگی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گردن پیچھے کی طرف ڈھلکا دی۔ سمین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سب کے چہرے گھوم کر ان دونوں کی طرف ہو گئے اور سب کی حیرت بھری نظریں دونوں پر جم گئی۔ چاچو نے پھپھو کو سرپرائز دیا تھا، ہم نے کل رات کیک کاٹا اور مما کیک بہت مزے کا تھا۔ عاقب منہ کھولے بیٹھی نیلم کو بتا کر پھر سے سب کو دیکھ کر بولا، پھپھو کی برتھ ڈے میں ہم نے فوٹوز لی، خوب انجوائے کیا، پھر چاچو پھپھو کے ساتھ آؤٹنگ پر بھی گئے تھے۔ میں نیند میں تھا چاچو، مجھے نیند آ رہی تھی، ورنہ میں بھی ساتھ چلتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ وہ بڑے آرام سے پوری معصومیت سے اس کے پول کھول رہا تھا۔ اہلیار گردن ڈھلکائے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کل کے بچوں کی نیند پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ صدمے سے پٹ پٹ بولتے عاقب کے گلفشانیاں سن رہا تھا۔ چاچو مجھے بھی کیک کھانا ہے اور پھپھو کی طرح آؤٹنگ پر بھی لے کر چلیں۔ عادل کو سب سن کر اتنا جوش آ گیا کہ وہ اپنی کرسی چھوڑتا دوڑتے قدموں سے آ کر اہلیار کی گود میں چڑھ گیا۔ اہلیار آج برا پھنسا تھا، اب کرے تو کیا کرے، بس اتنا کیا کہ سیدھا ہو کر عادل کو گود میں بٹھا لیا۔ چاچو ابھی لے کر چلے مجھے کیک کھلانے، عادل نے گود میں بیٹھتے ہی گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے آرڈر دیا۔ اہلیار نے خسیانی مسکراہٹ سے سب کی طرف باری باری دیکھا، اسے ہی بری طرح سے گھورتے ہوئے ثاقب اور نیلم بالکل نارمل نظر آتی۔ بڑی ماں کیونکہ وہ عاقب کو جب ان کے روم میں چھوڑنے گیا تھا ان کو بتا کر گیا تھا، اس لیے وہ ایک دم نارمل تھی۔ ویسے بھی انہیں سب خبر تھی۔ آنکھوں میں پھپھو بھتیجے نے ایک دوسرے کو تسلی دی، ایک دوسرے کو۔ اہلیار نے اب نگار کی طرف دیکھا، اوف! ایسی خون خوار نظریں اس نے ڈر کر جلدی سے فائق صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بس سنجیدگی سے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے، نہ غصہ تھا نہ کچھ اور جذبہ۔ اہلیار نے خود کو دیکھتے ہوئے فائق کو دیکھ کر زبردستی اپنے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے۔ فائق صاحب گہری سانس لے کر پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر بس اتنا بولے، کھانا شروع کریں آپ لوگ۔ بس اتنا ہی۔ اہلیار کو یقین نہیں آیا کہ اتنی جلدی خلاصی ہو گئی تھی۔ نگار کھانا کھائے پھر بات کریں گے، نگار کے بولنے سے پہلے ہی انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ آپ کی بیٹی کے لیے اس نے اتنی اہم میٹنگ چھوڑ دی اور آپ بس کھانے پر لگ گئے۔
نگار کا بس نہیں چل رہا تھا، سمین کا منہ نوچ لے جو خاموش بیٹھی اب بس رو دینے کو تھی۔ نگار کا کڑوا لہجہ سمین کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی کہ اہلیار نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو سمین، کھانا کھاؤ، میں ہوں نا، تم بیٹھو۔ اس کا بے دھڑک انداز، سمین کا ہاتھ پکڑنا یوں بے خوفی سے سب کے سامنے اس کی یہ جرات، نگار کی آنکھیں نفرت کی آگ سے جل اٹھیں۔ سمین جلدی سے بیٹھ گئی، ساتھ میں ہاتھ بھی چھڑا لیا۔ وہاں پر ایک دم سے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے اب وہاں کوئی نہیں ہو۔ سب سر جھکا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا مگر سب کے ذہن میں الگ الگ طوفان مچا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی یہ مجال میرے بیٹے کو اپنا بنائے، اس لڑکی کی اتنی حیثیت کیسے ہو گئی کہ میرا بیٹا یعنی نگار کا بیٹا اسے اہمیت دے رہا ہے۔ نگار اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ دل و دماغ میں اٹھتا طوفان آتش فشاں کی طرح پھٹ کر سمین کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا تم سے ہمدردی تو کر سکتا ہے مگر محبت کبھی نہیں۔ سمین بی بی کسی خیال میں مت رہنا، وہ کبھی بھی اپنی محبت میں بے وفا نہیں ہو سکتا۔ نگار نے ایک دم ہی خیالوں میں سمین کے عکس سے نفرت سے کہا تھا۔ فائق صاحب نے واش روم سے باہر نکلتے ہوئے سوچوں میں گھری نگار کو دیکھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ کیا سوچ رہی تھی وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ دل میں وہ ان کی حالت سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں دل میں لگی آگ میں کچھ ٹھنڈک پڑی تھی۔ انہیں کل اہلیار کیوں پارٹی چھوڑ کر آیا تھا سب خبر تھی۔ ڈائننگ روم میں انہوں نے جان بوجھ کر یہ موضوع چھیڑ کر نگار کو ایک احساس دلا دیا تھا کہ اب بازی ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی حالت اب انہیں مزہ دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے آ کر بیڈ کی دوسری طرف بیٹھے، پھر اطمینان سے ٹیک لگا کر انہوں نے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھا لی تھی۔ روز کچھ دیر مطالعہ کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فائق نگار اب خود پر کنٹرول کر چکی تھی، اسے بولتے ہوئے اب وہ بہت نارمل نظر آ رہی تھی۔ کہو، انہوں نے بنا ان کی طرف دیکھے ہوئے پوچھا۔ نگاہیں کتاب پر جمائی رکھی۔ نگار نے ایک نظر ان کے شاندار چہرے کو دیکھا۔ کیسی قسمت پائی تھی انہوں نے، ان کی زندگی میں دو شاندار مرد آئے مگر دونوں ہی مردوں کے دلوں پر ہمیشہ دوسری عورت کا قبضہ رہا۔ ایک مرد سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور دوسرے مرد نے انہیں خود سے کبھی محبت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ یہ شادی جس سمجھوتے پر ہوئی تھی وہ ہمیشہ سمجھوتا ہی رہا۔ کچھ کہنا تھا تمہیں؟ فائق نے ذرا سی آنکھ اٹھا کر ان کا کھویا انداز دیکھ کر پوچھا تھا۔ نگار نے سر جھٹک کر خود کو اپنی بات کہنے پر آمادہ کیا۔ آپ سمین کی شادی کر دیں، اب میرے خیال سے اس کی شادی کی عمر ہو بھی گئی ہے۔ نگار بہت رسانیت اور تحمل سے ان سے کہہ رہی تھی۔ خیریت، کبھی جس کے بارے میں آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیسی رہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جس سے آپ کو ابھی تک کوئی سروکار نہیں تھا، یہاں آج اس کی شادی کا خیال؟ انہوں نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر نگار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کافی طنزیہ انداز اختیار کیا تھا۔ خیال آ ہی گیا ہے تو آپ بھی فکر کر لیں، آج کل وہ جس ہوا میں اڑ رہی ہے، میرا خیال ہے کہیں وہ کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لے۔ اندر سے شاید بہت جلی ہو مگر اوپر سے انہوں نے انہی کے انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ ہواؤں میں کوئی تبھی اڑتا ہے جب کوئی اسے شے دے۔ آپ اس کی پرواہ کرنے کے بجائے دوسری ہستی کو سمجھا دیں کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر انہوں نے بھی ان کو جتایا تھا۔ میرے ایلی کو تو ہمدردی کرنے کا بہت شوق ہے، وہ گردن اکڑا کر نخوت سے بولی تھی۔ ہمدردی جتانے کے لیے اور بھی لوگ ہیں، وہاں شوق پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب گھر میں ہی کوئی درد کا مارا مل جائے، کسی اور کی طرف کیا جائے کوئی؟ اس بار فائق نے اپنے لب بھینچے تھے۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ نگار کے مغرور انداز کو دیکھتے رہے تھے، پھر بہت تحمل سے کہا، سمین کی شادی کا مسئلہ میرا ہے،
تمہارا درد سر نہیں، فضول میں پریشان مت ہو، سنجیدگی سے کہہ کر انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی کتاب کا صفحہ پلٹا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ سمین کی شادی کر دیں۔ آپ کہیں تو میں کوشش کروں اس کے لیے، میرے بہت سے جاننے والے ہیں اچھے گھرانے کے۔ نگار نے بھی اپنا رویہ درست کرتے ہوئے انہیں رام کرنا چاہا۔ انہوں نے کتاب بند کر کے ایک دم سے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس بار نگار کی پیشانی پر بل پڑ گئے مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نگار میڈم اہلیار کو سمجھا دو، وہ اس سے دور رہے، خواہ مخواہ کی کوئی غلط فہمی نہ پال لے۔ وہ فائق کی آنکھوں میں عجیب سی زرد مہری سی دیکھ رہی تھی۔ غلط فہمی تو لگتا ہے آپ کی بیٹی پالنے لگ گئی ہے، کہاں وہ اہلیار کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، کہاں اب ایسے محبت کے مظاہرے کے ہاتھ بھی پکڑنے پر اعتراض نہیں۔ نگار کا بھی انداز ان کے جیسے ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے اس مظاہرے سے تم خوف زدہ ہو گئی ہو، شاید کچھ اور یاد آنے لگا ہے، پھر سے ڈر لگ رہا ہے۔ فائق نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ مجھے اہلیار پر یقین ہے، وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، ان کے اعتبار پر وہ بس مسکرا دیے۔ تو پھر تم کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تم اطمینان سے رہو، اس کا یقین مجھے بھی ہے، ان کے بیچ دوستی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ فائق نے سکون سے کہہ کر دوبارہ کتاب کھولی اور پھر سے نگار کی طرف دیکھ کر کہا، اور ایک بات، تم سمین کی شادی کے بارے میں فضول کا درد سر نہ پالو، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اہلیار یہ جانتا ہے۔ سمین امانت ہے۔ ان کے انکشاف سے نگار نے بہت چونک کر ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اب سکون سے کتاب میں غرق ہو چکے تھے۔ نگار کے سر سے جیسے کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔ انہوں نے سکون کا سانس لے کر اپنے کٹے بالوں کو جھٹکا تھا۔ سمین کا نکاح ہو چکا ہے، یہ بات ان کے لیے بے حد سکون بخش تھی۔ اب ان کی بلا سے کیسی بھی رہے وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ فائق نے ذرا سی نظر اٹھا کر ان کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ دوبارہ کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر معدوم ہو چکی تھی۔ یہ تم اپنا منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ کیا سوچ کر پریشان ہوا جا رہا ہے؟ جیسے ہی اہلیار بولتا ہوا آ کر اس کے پاس بیٹھا، سمین نے نیلم، ثاقب اور بچوں سے نگاہ ہٹا کر اپنے پاس آ بیٹھے اہلیار کی طرف چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا چہرہ، ہر فکر سے آزاد، ہر کسی سے محبت جتاتا۔ کیا وہ اس سے بھی بس یوں ہی محبت جتاتا ہے یا اس کے لیے سمین خاص تھی؟ کیا ہو گیا ہے؟ زبان کی مرچی کی تیزی کہاں گم ہے جناب؟ اہلیار نے اس بار چھیڑا، اتنا کہ وہ تب کر کوئی جواب دے، مگر سمین نے بس ایک گہری سانس لے کر نگاہوں کا رخ ہی موڑ دیا۔ دوبارہ سے ادھر دیکھا جہاں پہلے دیکھ رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر یہ جاننے کے بعد کہ اس کا برتھ ڈے ہے، ثاقب بھائی اہلیار سے خوب لڑنے کے بعد اس کے برتھ ڈے کی خوشی میں سب کو آؤٹنگ پر لے آئے تھے۔ بچوں اور نیلم کی تو موج ہی ہو گئی تھی، مگر سمین کا دل بجھ چکا تھا۔ ساری خوشی کہیں جا سوئی، اب بس اداسی سے بس بچوں کے ساتھ نیلم بھابھی اور ثاقب بھائی کو فل انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، ہم ادھر ہیں جناب، واپس آ جائیں۔ اہلیار نے بڑے حق سے سمین کی تھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر دیا۔ سمین نے بڑی بے دلی سے اہلیار کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹانا چاہا، مگر اہلیار نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں جناب کے چہرے پر بھولے بھٹکے بھی کوئی ایک مسکراہٹ آئی ہو۔ سمین کی اتری شکل، ڈھیلا ڈھالا انداز، ان کے ہاتھ کو جکڑے جکڑے ابرو اچکائے ہوئے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جیسے تمہیں معلوم نہیں؟ سمین اس بار جل کر بولی تو وہ ہنس دیا تھا۔ عادت بنا لے میڈم، یہ سب اب چلتا رہے گا، ہمیں ایک آنکھ کا دریا پار کرنا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے سمین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آرام سے بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ گردن گھما کر ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ پوری طرح سے اب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب تو سننا ہی پڑے گا ہم کو۔ سمین نے آنکھیں سکیڑ کر اہلیار کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا بکواس کر رہا تھا، کبھی کوئی بات تو سیدھے سادے انداز میں کر لیا کرو۔ اس کے چڑھا کر کہنے پر اہلیار نے ایک زوردار قہقہا لگایا تھا۔ سمین غصے سے اٹھنے لگی تھی کہ اہلیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر پھر سے بٹھا دیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب ڈانٹ وانٹ تو ہمیں پڑتی رہے گی، کیونکہ ہم دونوں ماننے والے نہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کا سیلیبریشن کرنے کے لیے ایسے ہی چپکے چپکے سب کو بتائے بغیر
سیلیبریٹ کرتے رہیں گے۔ اہلیار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ بس منہ بنائے اس کے اقوال زری سن رہی تھی۔ تو جب ایسا کام کریں گے تو ہر بار ممی کی نظروں کا تیر یا زبان سے گرم جھڑتے پھول اور ڈیڈی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ڈانٹ کا مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، عادت بنا لو، ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے اڑا دینا، بس اتنا۔ اہلیار اپنے نایاب مشورے دے کر اسے نوازتا، اس کا ہاتھ چھوڑ کر پھر سے آرام سے ٹیک لگا کر پیر پر پیر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں عادت ہوگی ٹھنڈی گرم ڈانٹ کی، تمہارے جیسی ڈھیٹ نہیں بن سکتی میں۔ اپنے نایاب مشورے اپنے پاس رکھو، ایک کان سے سنو، دوسرے سے اڑا دو۔ وہ ہونٹ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتار کر پھر سے دوسری طرف گھوم کر نیلم کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ لوگ اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے ہنستی مسکراتی جھگڑتی رہا کرو، مجھے تمہارا اداس لٹکا ہوا منہ بالکل پسند نہیں۔ اہلیار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی طرف گھما دیا۔ سمین بس مسکرا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے بھی نہیں۔ اہلیار کا پرحدت لمس ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچ رہا تھا۔ ایلی سب ناراض ہوئے تم سے، وہ بھی میری وجہ سے۔ سمین اس کے ہر نقش کو اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ کوئی ناراض نہیں ہوا ہے، ڈیڈ بھی نہیں، اور میں نے جو کہا اسے دل پر مت لو، ان کی عادت ہے، مگر ممی کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، میں یوں منا لیتا ہوں ان کو چٹکیوں میں۔ اہلیار نے کہتے کہتے ایک ہاتھ سے چٹکی بھی بجائی۔ سمین بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نیلم بھابھی کو کل ہی اپنی کزن کی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ اپنے روم میں اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ بچے ٹیوشن میں اور بڑی ماں کسی کے یہاں معراج شریف میں گئی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے اسے بھی چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہی اس کی پرانی عادت، اسے زیادہ لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اپنی یہ عادت اسے خود بری لگتی تھی، مگر خود سے مجبور تھی۔ بڑی ماں نے اصرار بھی نہیں کیا، اتنا تو وہ اسے جان گئی تھیں۔ سمین نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3 دن ہونے والے تھے کہ اہلیار کی اس سے ڈھنگ سے کوئی بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وجہ وہ بری طرح سے بزی تھا۔ صبح اپنے آفس، پھر نگار کے ساتھ ان کے آفس، اسے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، بس ناشتے پر اس کی شکل دیکھنے کو مل جاتی۔ اب سب کے سامنے وہ ذرا احتیاط سے ہی اہلیار سے بولتی تھی۔ اس دن کے ڈنر کے بعد سے اس نے اہلیار سے دوری بنا لی تھی۔ لاکھ وہ اس دوری سے بے چین ہو گئی تھی۔ بہرحال اعتماد نفس اس کے لیے زیادہ اہم تھا۔ اس دن آؤٹنگ سے واپسی کے بعد اس نے نگار کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسی نفرت اور حقارت دیکھی تھی کہ وہ اندر ہی اندر ان سے خائف ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نگار کی ایسی نظروں کا وہ پھر سے سامنا کرے۔ ان کی آنکھوں میں نہ جانے انہوں نے اسے کیا سمجھ لیا تھا جو ایسی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس لیے وہ خود اہلیار سے بچ رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل تڑپ کر دہائی دیتا، دوسری طرف وہ اپنی خودداری سے ہاری ہوئی تھی۔ وہ اہلیار کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر اب ایسی بھی اس محبت میں گئی گزری نہیں ہو گئی تھی کہ نگار اسے ایسی نظروں سے دیکھیں جیسے وہ کوئی آگے وہ سوچ نہیں سکی، بس اپنی سوچوں میں الجھی وہاں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمین نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3 دن ہونے والے تھے۔ اہلیار کی اس سے ڈھنگ سے کوئی بات بھی نہیں ہو پائی تھی، وجہ وہ بری طرح سے بزی تھا۔ صبح آفس، پھر نگار کے ساتھ ان کے آفس، اسے تو سر گھمانے کی بھی فرصت نہیں تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، بس ناشتے پر اس کی شکل دیکھنے کو مل جاتی۔ اب سب کے سامنے وہ ذرا احتیاط سے ہی اہلیار سے بولتی تھی۔ اس دن کے ڈنر کے بعد سے اس نے اہلیار سے دوری بنا لی تھی۔ آج اہلیار آفس سے آیا تو سمین سے ملنے کا دل کیا۔ وہ روم میں نہیں تھی، لان میں ہوگی۔ وہ لان کی طرف آیا۔ سمین میڈم پل کے پاس گھٹنوں کو موڑ کر تھوڑی گھٹنے پر ٹکائے بڑے آرام سے سوچوں میں مگن تھی۔ پل کی نیلی روشنی سے جگمگ کرتے پانی میں پڑتا چاند کا عکس زیادہ حسین تھا یا سمین کے چہرے پر پڑتے نیلے رنگ کی اس روشنی کا عکس زیادہ خوبصورت تھا، وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے اہلیار کو بہت رشک آیا۔ جس کی وہ امانت تھی ویسے ہی آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ پل کے پاس آ گیا، مگر سمین کے انداز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ سوچوں میں غرق ویسے ہی پانی پر نظر آتے چاند کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو اور ناراض بھی ہو؟ اپنے ایلی سے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنائیت بھرے انداز میں وہ مدھم سرگوشی میں بولا تھا۔ تمہارے علاوہ میری سوچوں میں ہے کون ایلی؟ تم سے ناراض رہ بھی کہاں سکتی ہوں؟
سمین اب بھی جیسے خوابوں کے دیس میں کھوئی ہوئی تھی۔ چاند کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ اہلیار کے تصور سے ہی بولی تھی، اے ہیلو، میں یہاں ہوں۔ حقیقت میں اہلیار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ تم؟ سمین جیسے ہوش میں آ گئی، تیزی سے خود کو سنبھال کر سر پر لیا، اسکارف صحیح کیا۔ اہلیار کی نگاہ پھر سے بھٹکی تھی، مگر نگاہ کو قابو کرنا اہلیار کو اچھے سے آتا تھا۔ کب آئے تم؟ اپنا ریشمی دوپٹہ اچھے سے شانوں پر پھیلا کر وہ گھبرا بھی رہی تھی۔ میرے خیال سے تم سے کچھ سال پہلے آیا ہوں۔ دھم سے وہیں ٹائلز والے فرش پر بیٹھ کر وہ بڑی شرارت سے اسے دیکھ کر بولا، ہاں ہاں، واٹ اے جوک۔ سمین نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ اہلیار زور سے ہنس دیا۔ وہ منہ بناتی پل کے پاس سے اٹھ کر وہاں رکھی آرام دہ کرسیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈنے تمہارے روم تک گیا تھا۔ اہلیار بھی آ کر اس کے سامنے والی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ مل گئی فرصت تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے شکوہ پسلا تھا، حالانکہ خود بھی آج کل اس سے دور رہ رہی تھی۔ او میرے سرکار، ناراض ہے؟ میرا اندازہ درست نکلا۔ اہلیار اطمینان سے کرسی پر ٹیک لگا کر پیر پھیلا کر آرام دہ حالت میں ہو گیا۔ کیوں میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ وہ رو بھی رہی تھی، اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہو، مگر تم کچھ زیادہ ہی ناراض رہتی ہو۔ وہ اپنی گردن موڑ کر اس کے حسین چہرے کو گرفت میں لے کر بولا۔ سمین نے بس منہ ٹیڑھا کیا۔ منہ مت ٹیڑھا کیجیے، اتنے دن سے ڈھنگ سے خود بات بھی نہیں کر رہی ہیں، اور شکوہ مجھ سے کال کا جواب نہیں، اور آج منہ چڑھا کر بھاگ گئی۔ ڈنر کے وقت جب بلا رہا تھا کہ واک پر چلو، تب بھی کیوں نظر انداز کیا؟ اہلیار نے بھی سارے شکوے اپنے ایک ایک کر کے سنا دیے۔ مجھے تمہاری ممی کی چپتی نظریں نہیں سہنی اس رات کے بعد، وہ تو مجھے کچا چبانے کے لیے گھورتی ہیں۔ اگر تم سے بات کیا ساتھ دیکھ بھی لیں تو یقین کرو وہ مجھے شاید نکل ہی جائیں گی۔ ایسی ممی ہے تمہاری، بلا وجہ میرے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ بھی کہاں تک برداشت کرتی، آخر بول ہی دیا، مگر روانی سے بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ممی تھی۔